اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وابستہ ہے آیت نمبر 189 سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یسألونک عن الأہلة، کہ آپ سے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اے محبوب لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے کہ یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ حج کی علامتیں ہیں۔ دیکھیے، چاند کا گھٹنا بڑھنا جس کا ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے تو انتہائی باریک ہوتا ہے، پھر وہ موٹا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ بھر جاتا، پھر گھٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ ویسا ہی ہو جاتا جیسا شروع میں تھا۔ تو یہ چاند کا بڑھنا گھٹنا ایک ایسا منظر ہے جس نے ہر زمانے میں انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور اس کے متعلق طرح طرح کے اوہام و خیالات اور رسوم دنیا کی قوموں میں رائج رہے ہیں اور اب تک رائج ہیں۔ اہل عرب میں بھی اس قسم کے اوہام موجود تھے۔ چاند سے اچھے یا برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو سعد اور بعض کو نحس سمجھنا، یہ بات عرب میں بھی پائی جاتی تھی اور آج ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو شادی بیاہ کرنی رہتی ہے تو مولوی صاحب وغیرہ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تاریخ سعید ہے یا منحوس ہے؟ تو ہمارے یہاں بھی عام طور سے لوگ کسی تاریخ کو مسعود اور کسی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہندو تو ایسا سمجھتے ہی ہیں، مگر ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی خیال ہے۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا فی الواقع
کچھ دن منحوس بھی ہوتے ہیں؟ بولے ہاں بالکل ہوتے ہیں، قرآن میں ہے فی ایام نحسات، لوط کی قوم پر ہم نے منحوس دنوں میں عذاب اتارے۔ تو کچھ دن منحوس بھی ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب نے ایسا جواب دیا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس پر یہ گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے، مگر یہ حدیث انتہائی مشہور ہے، لا طیرۃ ولا عدوٰ فی الاسلام۔ اسلام میں کوئی بدفعلی اور نحوست نہیں ہے۔ اسلام کسی بدفعلی اور نحوست کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے بھائی، رہے ہوں گے کسی زمانے میں کچھ برے دن بھی، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، اور وہ فرمان آپ کا موجود ہے ہی۔ بہرحال گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ عرب کے لوگ کا حال یہ تھا کہ ان میں یہ اوہام پائے جاتے تھے کہ چاند سے اچھے یا برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو سعد اور بعض کو نحس سمجھنا، کسی تاریخ کو سفر کے لیے اور کسی کو ابتدائے کار کے لیے، کسی کو شادی بیاہ کے لیے منحوس یا مسعود خیال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ چاند کے طلوع اور غروب اور اس کی کمی و بیشی اور اس کی حرکت اور اس کے گہن کا کوئی اثر انسان کی قسمتوں پر پڑتا ہے۔ یہ سب باتیں دوسری جاہل قوموں کی طرح اہل عرب میں بھی پائی جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں مختلف توہم پرستانہ رسمیں اہل عرب میں رائج تھی۔ انہی چیزوں کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی ہے، جس کی تعبیر اس طریقے سے ہے، یسألونک عن الأہلہ۔ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق لوگ آپ سے اے محبوب سوال کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ اللہ رب العزت جواب میں یہ ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ گھٹتی بڑھتی چاند کی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں یہ بتایا کہ یہ گھٹتا بڑھتا چاند تمہارے لیے اے لوگو اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک قدرتی جنتری ہے جو آسمان پر نمودار ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو بیک وقت ان کی تاریخوں کا حساب بتاتی رہتی ہے۔ حج کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ عرب کی مذہبی، تمدنی اور معاشی زندگی میں اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ سال کے 4 مہینے حج اور عمرے سے وابستہ تھے۔ ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی تھیں، راستے محفوظ ہوتے اور امن کی وجہ سے کاروبار فروغ پاتے تھے۔ اس وجہ سے خاص طور پر حج کا
ذکر فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر تھی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے مصنف اس پر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ یسألونک یا محمدو، یا محمدو کے ذریعے سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مخاطب یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عن الاہلہ، میں ایک ترجمہ کر چکا ہوں، چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں، وہ ایک تفسیر تھی، اب یہ ایک دوسری تفسیر ہے۔ اس لیے جب دو تفسیریں آئے تو آپ کنفیوژن میں نہیں ہوئیے گا کہ یہ دو تفسیریں مختلف ہیں، ان کے اپنے بات میں تعارض ہے، نہیں۔ مصنف کی تفسیر وہ تو آپ کے سامنے رکھی ہی جانی ہے، مگر کوئی دوسری تفسیر اگر مجھے اچھی لگتی ہے تو اسے بھی میں رکھ دیتا ہوں، اگرچہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں تو مختلف نہیں ہیں، بس ذرا سا اختلاف ہے، اور اسے آپ دیکھ لیں گے کہ علت کے بارے میں سوال یا حکمت کے بارے میں سوال، بات آ رہی ہے، بس اتنا سا اختلاف، باقی اور کوئی اختلاف نہیں دونوں تفسیروں میں۔ ابھی جو پہلے تفسیر میں رکھا تو اس کا حاصل یہ کہ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت دریافت کرتے ہیں، تو اس کو جواب دیا گیا، جواب جیسا سوال ویسا جواب۔ حکمت کیا ہے تو بتائی گئی، مواقیت للناس، وقت جاننے کا آلہ ہے، ذریعہ ہے۔ مواقیت وقت، لوگوں کے لیے وقت جاننے کے ذرائع ہیں، آلے ہیں۔ تو حکمت اور علت تو گفتگو آ رہی ہے۔ کہتے ہیں عن الاہلہ، اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال چاند، نیا چاند، کہتے ہیں اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال کو ہلال کیوں کہا جاتا ہے؟ در حقیقت ہلال آواز بلند کرنا، آواز بلند کرنا، لغت میں ہلال کے معنی یہ ہے آواز بلند کرنا۔ تو پھر ہلال کو ہلال کیوں کہا گیا؟ بات یہ ہے کہ نئے چاند کے نکلنے کے وقت لوگ آواز بلند کرتے تھے، اور ہلال کے معنی آواز بلند کرنا ہے، تو اس کا نام رکھ دیا گیا ہلال۔ یہ آپ نے سن لیا۔ کہتے ہیں اب ایک تفسیر تھی، دوسری تفسیر کہ لوگوں کا سوال گھٹنے بڑھنے کی حکمت کے بارے میں تھا، تو جو جواب دیا گیا سوال کے عین مطابق ہے۔ ایک روایت یہ ہے، مگر اس روایت میں ضعف ہے روایت مگر ضعف ہے۔ تو روایت ہے اس لیے اسی کی طرف یہاں اشارہ کر رہے ہیں مصنف، اور وہ یہ کہ معاذ بن جبل اور ثعلبہ انہوں نے دریافت کیا کہ چاند کا کیا معاملہ ہے، کہ شروع میں وہ باریک ہو کر، دھاگے کی طرح باریک ہو کر رونما ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ ابتدا میں تھا۔ یہ ایک روایت ہے، مطلب بڑھنے گھٹنے کی وجہ کیا ہے اس روایت سے یہ معلوم ہوتی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بڑھنے گھٹنے کی وجہ کیا ہے،
تو جواب دیا گیا، جو جواب دیا گیا وہ سوال کے مطابق نہیں ہے۔ یہی سکاکی نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے، مگر اس کا دو طرح سے جواب دیا ہے۔ ابو سعود وغیرہ نے کہا ہے یہاں جواب سوال کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف حال قمر کی حکمت پوچھے تھے۔ لوگ کیا سوال کیے تھے کہ چاند کے بڑھنے گھٹنے کی حکمت کیا ہے؟ چاند رفتہ رفتہ بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ لوگوں نے یہ پوچھا تھا، تو اس کو جواب دیا گیا حکمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جنتری ہے، قدرتی جنتری ہے، وقت جاننے کا آلہ ہے، تو جواب سوال کے مطابق ہے۔ ایک تو یہ جواب، دوسرا یہ کہ سائل پر یہ واجب نہیں ہے کہ بلا مطلب کوئی سوال کرے، غیر ضروری سوال کرے، یا ایسا سوال کرے جس سے سوال کرنے والے کا کوئی فائدہ وابستہ نہ ہو، تو اس سوال کا جواب دینا اس کے سوال کے مطابق ضروری نہیں ہے، بلکہ اس وقت سائل کو ایسا جواب دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا جو اس کے حق میں مفید ہے۔ اسی وجہ سے جواب دیا گیا ہے مواقیت للناس، بڑھنے گھٹنے کی وجہ سے تم کو کیا فائدہ، تم کو کیا تعلق، اس سے تمہارا کیا بھلا ہوتا ہے کہ بڑھتا کیوں ہے، گھٹتا کیوں ہے، سمجھ رہے، اس سے تمہارا کیا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، تمہارا فائدہ اس میں یہ ہے، تمہارا فائدہ اس بات کے جاننے میں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ 12 تو یہ دو طریقے سے جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں اہلا یہ ہلال کی جمع ہے، لما تبدو دقیقہ، کیوں یہ باریک ہو کر کے، ہلال باریک ہو کر رونما ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ ابتداءً وہ پیدا ہوا تھا، ظاہر ہوا تھا، اور ایک حال پر چاند نہیں رہتا ہے جیسے کہ سورج ایک حال پر رہتا ہے۔ تو اس تفسیر میں آپ نے دیکھا کہ مفسر اس بات کی طرف گئے ہیں، مصنف اس بات کی طرف گئے ہیں کہ پوچھنے والے نے چاند کے بڑھنے گھٹنے کی وجہ دریافت کرنی چاہیے، مصنف اس بات کی طرف گئے ہیں۔ قل ہے مواقیت للناس، قل اے محبوب آپ انہیں بتا دیں کہ یہ چاند کی بڑھتی گھٹتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ کہتے ہیں مواقیت، قل ہے مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، میقات اس میں آلہ ہے، یعنی وقت جاننے کا آلہ۔ تو کہتے ہیں یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کا ذریعہ ہے کہ ان کے ذریعے سے لوگ اپنی کاشت، اپنی کھیتی اور اپنے کاروبار کے اوقات کو جانتے ہیں، اپنی بیویوں کی عدت کو جانتے ہیں، اور اپنے روزے اور افطار کے وقت کو جانتے ہیں۔ والحج عطف علی الناس، اور
اعراب بیان کر رہے ہیں کہ یہ والحج ہے، والحج اس لیے ہے کہ یہ ناس پر معطوف ہے جو لام کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ حج کا خاص طور پر ذکر کیوں فرمایا، تو ذکر جواب دے چکا کہ عرب کی چونکہ مذہبی، تمدنی، معاشی زندگی میں حج کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی، اس لیے خصوصی طور پر حج کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہ معطوف ہے ناس پر، کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اہلیہ چاند کی بڑھتی گھٹتی صورتوں کے ذریعے سے حج کے وقت کی معرفت ہوتی کہ اگر وہ ایک ہی حال پر رہتا لم یعرف ذالک، تو اس بات کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے نبی، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ مطلب من جملہ ان توہم پرستانہ رسموں کے جو عرب میں رائج تھیں، ایک یہ بھی تھی کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہوتے تھے۔ نیز سفر سے واپس آ کر بھی گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ اس آیت میں نہ صرف اس رسم کی تردید کی گئی ہے بلکہ تمام اوہام پر یہ کہہ کر ضرب لگائی گئی ہے کہ نیکی دراصل اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے۔ ان بے معنی رسموں کو نیکی سے کوئی واسطہ نہیں جو محض باپ دادا کی اندھی تقلید میں برتی جا رہی ہیں، جن کا انسان کی سعادت و شقاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھی۔ اب دیکھتے مصنف کیا کہتے ہیں۔ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو، من ظہورها، گھروں میں داخل ہو پیچھے کی طرف سے، احرام میں، یعنی گھر میں تم سوراخ بناؤ اور اس سے گھر میں داخل ہو اور نکلو، یہ اور دروازے کو چھوڑ دو، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، عرب ایسا کیا کرتے تھے، یہ غلط رسم عرب میں رائج تھی، جس کو ابھی میں آپ کے سامنے رکھا۔ مفسر بھی کہتے ہیں کانوا یفعلون ذلک، عرب ایسا کیا کرتے تھے، عرب ایسا
کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں بخاری نے برا سے روایت کی کہ انصار جب حج کرتے اور حج کر کے واپس آتے تو اپنے گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے بلکہ پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص حج کر کے آیا اور وہ دروازے کی طرف سے گھر میں داخل ہوا تو ان کو اس پر آر دلائی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایسا بخاری میں ہے۔ اس غلط رسم کی تردید میں اور اس قسم کے ہر غلط رسم کی تردید میں جسے لوگ نیکی سمجھ کر کیا کرتے تھے جنہیں نیکی سمجھ کر کیا کرتے تھے حالانکہ ان میں انسان کا کچھ فائدہ نہ ہوتا تھا، تو ایسے ہر رسم کی تردید اللہ رب العزت نے کی اپنے اس قول میں لیس البر بأن تأتوا البیوت۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، ولکن البر، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے۔ ذل بر ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ لیکن البر، بر لیکن کا اسم ہے، من اتقا اس کی خبر ہے، اور ظاہر سی بات ہے لیکن یعنی حرف مشبہ بالفعل کی خبر اسم پر محمول ہوا کرتی اور یہ حمل درست نہیں ہے کیونکہ بر مصدر ہے، من آمن مصدر نہیں ہے، اور مصدر وصف محض ہوتا ہے، وہ ذات ہے، عین ہے، اور عین کا وصف پر اگر حمل درست ہو تو عین اور وصف کا ایک ہونا لازم آئے گا، حالانکہ یہ بات بداہتاً غلط ہے۔ تو تقدیر ضروری ہے، یہاں پر تقدیر ضروری ہے، تو اس کے لیے کہے لیکن نیکی یعنی نیکی والا نیک وہ آدمی ہیں جو اللہ سے ڈرے اس کی مخالفت کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کی خلاف ورزی سے بچے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، احرام میں ہو کہ غیر احرام میں ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تفلحون ای تفوزون، لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے معنی کامیابی کے ہیں۔ بات ختم ہو چکی۔ ولما سد، یہاں سے جو مصنف کی عبارت آ رہی ہے، اس عبارت کے ذریعے سے مصنف آنے والی آیت کا سبب نزول بیان کرنا چاہ رہے ہیں، شان نزول بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مگر پہلے ہم آیت کو دیکھتے ہیں کہ آیت ہے کیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا، اور تم لوگ لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ سلیس ترجمہ، تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی جو لوگ خدا کے کام میں، ان لوگوں سے لڑو، تم ان لوگوں سے لڑو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں، کیا اللہ کی راہ میں تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی جو لوگ خدا کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس بنا پر تمہارے دشمن بن گئے ہیں کہ تم خدا کی ہدایت کے مطابق
نظام زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور اس اصلاحی کام کی مزاحمت میں جبر و ظلم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں ان سے جنگ کرو۔ اس سے پہلے جب تک، اس آیت کے نزول سے پہلے جب تک مسلمان کمزور اور منتشر تھے، ان کو صرف تبلیغ کا حکم تھا اور مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ صبر سے کام لو، اللہ کے احکام کو پہنچاتے رہو، اس طرح کی ہدایت کی جاتی تھی۔ اب مدینے میں مسلمانوں کی چھوٹی سی شہری ریاست بن جانے کے بعد پہلی مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ جو لوگ اس دعوت اصلاح کی راہ میں مسلح مزاحمت کرتے ہیں ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو۔ اس کے بعد ہی جنگ بدر پیش آئی اور لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہتے ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں، وَلَمَّا صُدَّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِ الْبَيْتِ عَامَّ الْحُدَیبِیَہ، مصنف کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی زیارت و عمرہ سے روک دیا گیا، عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال یعنی سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے اور حدیبیہ تک پہنچ آئے۔ تو کفار قریش نے سن 6 ہجری میں مکہ میں داخل ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا، اور اسی موقع پر وہیں حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان ایک مصالحت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت سے، بیت اللہ کی عمرہ سے روک دیے گئے حدیبیہ کے سال، وصالح الکفار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش سے مصالحت کیے۔ کس بات پر؟ کفار قریش سے مصالحت کیے ان یعود العام القابل، کہ آئندہ سال، اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں اگلے سال واپس آئیں گے، اور اس حال میں کہ کفار مکہ کو 3 دنوں کے لیے خالی کر دیں گے مسلمانوں کے عمرہ کے لیے۔ چنانچہ وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ، چنانچہ سن 7 ہجری میں جب 6 میں روک دیے گئے تو سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضاء کی تیاری شروع کی، سمجھ رہے ہیں، یعنی عمرہ قضاء کے لیے نکلنے کی تیاری میں لگے۔ عمرہ قضاء سے مراد وہ عمرہ جس پر قضاء واقع ہوا، دوسرے لفظ میں اس کو عمرہ قضاء اس لیے کہا گیا کہ یہ قضاء کے طور پر، حدیبیہ کی عمرہ کے قضاء کے طور پر واقع ہوا، وجود میں آیا، اس لیے اس کی تعبیر عمرہ قضاء سے کی، یا اس لیے کہ اس پر صلح اور قضاء ہوا، سمجھ رہے ہیں، صلح اور قضاء ہوا، اسی لیے اس کا نام عمرہ قضاء رکھا گیا۔ وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عمرہ قضا کے لیے نکلنے کی تیاری کیے، وخافو، تو آپ کے اصحاب کو اندیشہ لاحق ہوا، اللہ تفی قریش، اندیشہ لاحق ہوا کہ قریش جو صلح اور معاہدہ کیے ہیں اسے، اس بات کا معاہدہ کیے ہیں کہ آئندہ اتنے سال تک جنگ نہیں کریں گے، تو آپ کے صحابہ کو خوف لاحق ہوا کہ قریش عہد کو وفا نہ کریں گے، وخافو اللہ تفی قریش، اور خوف لاحق ہوا کہ قریش عہد کو وفا نہ کریں گے اور مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ تو یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ جنگ کریں گے، کہاں جنگ کریں گے؟ حرم میں کریں گے۔ کب کریں گے؟ محترم شہر حرام میں کریں گے، اور کس حال میں کریں گے؟ اس حال میں کریں گے جب کہ مسلمان احرام میں ہوں گے۔ وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ، اور مسلمانوں نے اندیشہ ہوا کہ وہ جنگ کریں گے، اور مسلمانوں نے حرم میں محترم مہینے میں احرام کے حال میں جنگ کرنے کو گوارا نہیں کیے، پسند نہیں کیے۔ وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمانوں کو اچھا نہ لگا کہ یہ ان سے جنگ کریں، اچھا نہیں سمجھے کہ کفار سے جنگ کریں حرم میں اور احرام کے حال میں اور حرمت والے مہینے میں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ آیت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں اور لڑو اللہ کے راستے میں۔ مفسر کہتے ہیں لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، اللہ کے راستے میں لڑو، یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑو۔ تو فی سبیل اللہ کی تفسیر لِإِعْلَاء سے کیا کہ بخاری میں مرفوعاً ہے کہ المقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، جنگ کرنے والا کون ہے؟ من قاتل ہے، وہ شخص ہے جو جنگ کرے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اس وجہ سے مصنف نے فی سبیل اللہ کی تفسیر کی لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، راہ خدا میں جنگ کرو، راہ خدا میں لڑو، یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں، کفار میں سے، یعنی تمہاری پیش قدمی نہ ہو جنگ میں، تمہاری طرف سے اٹیک نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اٹیک کفار کی طرف سے ہو، جنگ کی ابتدا ان کی طرف سے ہو، تو تم ان سے لڑو۔ دیکھیے، اجازت ہے لڑائی کی مگر اٹیکنگ کی نہیں، جنگ کی ابتدا کرنے کی نہیں۔ دوسرے اگر جنگ کریں، لڑائی چھیڑ دیں تو لڑو۔ اب اس کے سوا اور کیا صورت رہتی کہ کوئی تلوار لے کر کے کاٹنے کے لیے آئے اور کٹ جا۔ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کریں، تم سے قتال کریں، یعنی کافروں میں سے جو تم سے قتال کریں ان سے لڑو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، اے ایمان والو حد سے نہ بڑھو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو کہتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ وَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، حد سے نہ بڑھو، بِالِابْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ، حد سے بڑھنا کیا ہے؟ لڑو، مگر حد سے نہ بڑھو یعنی جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے
نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ رب العزت حد پار کرنے والوں کو، حد پار کرنے المتجاوزین، حد چھلانگنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ مصنف کہتے ہیں وَهَذَا مَنْسُوخ بِآیَةٍ بَرَاءَةٍ، یہ جو ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور تمہاری طرف سے جنگ کی ابتدا نہ ہو۔ مصنف جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، تمہاری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ اصل تمہاری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری طرف سے جنگ کی ابتدا ہوتی ہے تو تم معتدین ہوگے، اور اللہ معتدین کو، حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جنگ کی ابتدا اگر تم نے کی، جنگ کی ابتدا اگر تم نے کی تو تم حد پار کرنے والے ہوگے، اور حد پار کرنے والوں کو اللہ محبوب نہیں رکھتا ہے۔ حاصل یہ کہ جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں یہ حکم، جو مصنف کہتے ہیں یہ حکم تھا، مخصوص وقت میں تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ کی ابتدا نہ ہو، مگر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا کس سے؟ بِآیَةِ بَرَاءَةٍ، سورہ برات کی ایک آیت سے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تمہارا ان سے سامنا ہو، جہاں بھی تمہارا ان سے سامنا ہو۔ تو اس آیت سے یہ منسوخ ہے، مگر اس پر سوال یہ ہے کہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ برات کی اس آیت سے منسوخ ہے، مگر جس آیت کو استدلال میں لا رہے ہیں تو اس آیت سے پہلے اس آیت میں کہ سیاق و سباق میں نظر خود کریں کہ وہ حکم آیا، مگر وہاں اس آیت میں بھی اِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ میں ہر مشرک سے، ہر کافر سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان مشرکین سے صرف جنگ کی اجازت ہے جنہوں نے معاہدہ کر کے معاہدہ شکنی کی، ان سے جنگ کی اجازت ہے۔ مگر وہ مشرکین جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی، معاہدہ کیے عہد شکنی نہیں کی، ان سے جنگ کرنے سے صراحتاً منع کیا۔ ایسے ہی جو بالکل غیر جانبدار رہے ہیں ان سے بھی جنگ کرنے کی اجازت وہاں نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو سورہ برات میں جس قتال کی اجازت دی گئی ہے وہ اجازت بھی مطلق نہیں ہے، مقید ہے۔ کیا؟ لڑنے کی اجازت ہے ان مشرکین سے جنہوں نے معاہدے کر کے معاہدے کو توڑا۔ ذرا نظر کیجئے، ان سے لڑنے کی اجازت ہے تمہیں، ان سے جنگ کی ابتدا تم کر سکتے ہو۔ یہاں پر بھی بات یہی ہے کہ لڑنے کی اجازت تم کو حرم میں نہیں ہے، احرام کی حالت میں نہیں ہے، حرمت والے مہینے میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اگر لڑائی ان کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے چھڑے تو تمہیں ڈیفینس کی اجازت ہے۔ تو اب اس آیت سے اس کو منسوخ قرار دیے جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں
نہیں آتی۔ بہرحال کہتے ہیں ھذا منسوخ بآیت، یہ منسوخ ہے سورہ برات کی ایک آیت سے، اور وہ آیت وہی ہے جس کو ابھی میں نے جس کی تلاوت کی۔ کہتے اس سے منسوخ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے قول وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ سے منسوخ ہے، مگر اس کا معنی وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں جنگ چھیڑ دیں تو جہاں چھیڑیں وہاں ان کو چھوڑو نہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان سے لڑو جہاں تمہارا ان سے سامنا ہو، جہاں تمہارا ان سے سامنا ہو، جہاں بھی وہ تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تو اس جگہ تمہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ کہتے ہیں لڑو ان سے جہاں تمہارا ان سے سامنا ہو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال بھگاؤ ان کو جب کہ ایسے وقت میں لڑنے کے لیے آئیں۔ کہتے ہیں نکال بھگاؤ ان کو، نکال بھگاؤ ان کو۔ تو یہ گفتگو مقید ہے، مطلق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں خود بولے کہ یہ آیت نازل ہوئی کب؟ حدیبیہ کے سال، جب حدیبیہ کے سال جب صلح ہوئی اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگلے سال، صلح کے اگلے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی تیاری کر رہے تھے اور صحابہ کو یہ خوف لاحق ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس وقت تو صلح کی مدت تھی، معاہدے کی مدت تھی، اس وقت میں نکالے جانے کا حکم معاہدہ شکنی ہوتی تو یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ معاہدہ تمہارا اور ان کا ہوا ہے، جب تک وہ معاہدے پر قائم رہیں تمہیں بھی معاہدے پر قائم رہنا۔ ہاں، معاہدہ کو توڑ کر کے وہ لڑائی چھیڑیں تو لڑو اور پھر بھگاؤ۔ کہتے ہیں وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے کہ انہوں نے تم کو نکالا تھا، یعنی مکہ سے۔ بات ختم ہو چکی۔ وَقَدْ فُعِلَ بِهِمْ، بات ختم ہو چکی۔ ہاں، ان کے ساتھ، مکہ کے کفار کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا، وہ ذالک اس میں اشارہ کا مشار نہیں، وہ مذکور کیا گیا، یعنی ان میں سے بعض کو قتل کیا گیا، بعض کو نکالا گیا، مگر کب؟ اس وقت نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری رمضان میں، کہ بعض کفار کو نکالا گیا اور بعض کو قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں وَقَدْ فُعِلَ بِهِمْ ذَلِكَ، اور ان کے ساتھ وہ مذکور کیا گیا عام الفتح، فتح مکہ کے سال۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہاں فتنہ کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ کسی گروہ یا کسی شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے رائج الوقت خیالات و نظریات کی جگہ کچھ دوسرے خیالات و نظریات کو حق پا کر قبول کر لیا ہے، اور وہ تنقید و تبلیغ کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجود الوقت نظام میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے، لیکن
جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنا فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے بجبر روکے اور اصلاح و تغیر کی جائز و معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے تو وہ قتل کی بنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسے گروہ کو بزور شمشیر ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں یہ آپ نے فتنہ کی تفسیر سنا، یہ ایک تفسیر تھی، مگر دوسری تفسیر انہوں کر رہے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یعنی شرک قتل سے بڑا گناہ ہے۔ تو فتنہ کی تفسیر شرک سے کر رہے ہیں، تو یہ بات تو تمام مشرک میں پائی جاتی ہے، شرک تو تمام مشرک میں، تو سب کا قتل جائز ہونا چاہیے اگر اس تفسیر کو درست مان لیا جائے تو۔ کہ فتنہ کا معنی جیسا کہ انہوں بتا رہے ہیں کہ فتنہ سے یہاں پر مراد شرک ہے، تو فتنہ سے مراد اگر شرک ہو اور شرک قتل سے بڑا گناہ ہے، تو ایسی صورت میں تو ہر مشرک کا قتل واجب ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں جو کہتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ الشرک، فتنہ کی تفسیر انہوں شرک سے کر رہے ہیں، یعنی شرک کو ہی فتنہ کہا گیا ایسا مصنف بتا رہے ہیں۔ اب شرک فتنہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ شرک زمین میں تخریب کاری اور ایسے فساد کے پھیلانے کا نام ہے جو ظلم تک پہنچاتا ہے۔ ہاں، اب رہی بات یہ کہ اس کو اشد قرار دیا گیا، یعنی قتل سے بڑا جرم قرار دیا گیا، یعنی شرک قتل سے بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ بقول مصنف کے کہ یہ شرک قتل سے بڑا جرم ہے۔ کیونکہ بڑا جرم ہے اس وجہ سے کہ قاتل دائمی جہنمی نہیں ہے، مگر مشرک دائمی جہنمی ہے۔ یہ مصنف کے کہنے کا مطلب ہے، فتنہ یعنی شرک قتل سے بڑا گناہ ہے۔ کہتے ہیں اشد ای اعظم من القتل، قتل سے بڑا گناہ ہے حرم میں اور احرام میں، جس کو کہ تم نے عظیم سمجھ لیا ہے۔ اے مسلمانوں، گفتگو کر چکا ہوں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو۔ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اس سے بہتر اور ججمنٹ اور فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ واضح لفظ میں تمہاری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی وہ کافر و مشرک سے، تمہاری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں، مگر یہ کہ اگر وہ ابتدا کر دیں حرم میں، محترم مہینے میں، اور تمہارے احرام کے حال میں ان کی طرف سے ابتدا ہو جائے تو تمہیں بھی اجازت ہے دفاع کی۔ کہتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے فی الحرم، اور حرم میں تم ان سے جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ کریں، فی وہاں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ وہاں تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتل کرو وہاں حرم میں۔ وفی قراءۃ بلا الف فی الافعال الثلاثہ، اور ایک قرأت میں
تینوں افعال یعنی ولا تقاتلوہم، اور آگے حتیٰ یقاتلوکم فإن قاتلوکم، ان تینوں افعال میں الف کے بغیر یعنی لا تقاتلو کی جگہ لا تقتلو ایک قرأت میں ہے، اور حتیٰ یقاتلو کی جگہ حتیٰ یقتلوکم، اور فإن قاتلو کی جگہ فإن قتلو، کہتے ایک قرأت میں تینوں افعال میں الف کے بغیر ہے، یعنی لا تقتلوہم حتیٰ یقتلوکم فإن قتلوکم، ایک قرأت میں ایسا ہے۔ کذالک جزاء الکافرین، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، یعنی قتل اور اخراج کے مانند، جس کی تم کو اجازت دی گئی، مگر ظاہر ہے کہ کفر کی وجہ سے نہیں، بلکہ کفر کے سوا دوسرے ظالمانہ حرکت کی وجہ سے، جس کی تصریح گزر چکی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، یعنی تم جس خدا پر ایمان لائے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ بدتر سے بدتر مجرم اور گنہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے، جبکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے۔ یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو فإن اللہ غفور الرحیم میں ہے سے اشارہ ہے، یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تخلقوا بأخلاق اللہ، تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو، تمہاری جنگ انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو، تمہاری جنگ اپنے مادی اغراض کے لیے نہ ہو، بلکہ تمہاری جنگ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو۔ جب تک کوئی گروہ راہ خدا میں مزاحم رہے، بس اسی وقت تک اس سے تمہاری لڑائی بھی رہے، اور جب وہ اپنا رویہ چھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی پھر اس پر نہ اٹھے، اس بات کو یاد رکھو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تم ان سے لڑتے رہو، مشرکین سے، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں فتنہ کا لفظ، اس سے پہلے جو فتنہ کا لفظ آیا ہے، پہلے آئے ہوئے لفظ کے معنی سے ذرا مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو۔ لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر جب ہم لفظ دین کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو کسی کو بالا تر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ پس دین کی اس تشریح سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں کی خدائی و فرما روائی قائم ہو، جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے۔
اور اسلامی جنگ کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے موتی بن کر رہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ کہتے ہیں لا تکون اے لا توجد، موجود نہ رہے کوئی فتنہ، اے شرکن، میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، کوئی شرک نہ رہے۔ فتنہ کی تفسیر پھر انہوں نے شرک سے کی، کوئی شرک نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین یعنی عبادت صرف اللہ کی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں شرک سے تو ان پر دست درازی نہ کرو۔ اس بات کے اوپر یعنی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس شرط کی جزا مقدر ہے اور وہ ہے فَلَا تَعْتَدُوا، کہتے ہیں، اور اس پر دال کہ اس شرط کی جزا فَلَا تَعْتَدُوا یہ مقدر ہے، اس کی دلیل اللہ رب العزت کا قول فَلَا عُدْوَانَ ہے، فَلَا اعتداء۔ تو اگر وہ باز آ جائیں تو ان پر کوئی دست درازی نہ ہو، دست درازی نہ ہو قتل وغیرہ کے ذریعے سے، الا علی الظالمین، مگر کوئی دست درازی روا نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ وَمَنِ انْتَهَا، اور جو باز آ گیا شرک سے باز آ گیا، بقول ان کے جو شرک سے باز آ گیا وہ ظالم نہیں رہا، فلا عدوان، لہٰذا اس پر کوئی دست درازی نہیں ہو سکتی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، الحرام ای المحرم، حرمت والا، مصدر اس مفعول کے معنی میں اشارہ کر رہے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی رعایت مقابل ہے محترم مہینوں کی رعایت کے، یعنی اگر وہ تم سے ان میں قتال کریں تو تم بھی ان میں قتال کرو۔ اللہ رب العزت کا قول الشہر الحرام بالشہر الحرام، اللہ رب العزت کے اس قول میں رد ہے کس کا؟ مسلمانوں کے اس چیز کو عظیم سمجھنے کا کہ اس حرمت والے مہینے میں کیسے ان سے جنگ کریں، اگر وہ جنگ کو چھیڑ دیں یہ تو بہت برا ہے، تو رد ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام رد ہے کہ حرمت والے مہینوں کی رعایت مقابل ہے محترم مہینوں کی رعایت کے، یعنی اگر وہ تم سے ان میں قتال کریں تو تم بھی ان سے ان میں قتال کرو۔ والحرمات، قصاص، حرمات جمع حرمتن، یہ حرمات حرمت کی جمع ہے، حرمت جس کا احترام واجب ہے، جس کا احترام واجب ہے۔ قصاص ای یقتص بمثلھا، اسی کے مانند اس کا بدلہ لیا جائے جبکہ انتہاک ہو۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ، تو جو تمہارے خلاف اعتداء زیادتی کرے، جو تمہارے خلاف زیادتی کرے، اعتداء آگے بڑھنا، جو تمہارے خلاف زیادتی کرے، کیسے زیادتی کرے؟ قتال کے ذریعے سے کہ حرم میں یا احرام میں یا محترم مہینے میں وہ قتال کو شروع کر دیں۔ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو اگر تمہارے خلاف ایسا کریں، تمہارے خلاف ایسا کریں، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یہ جان لو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔
سمیہ مقابلتہ، اعتدا کے مقابلے کو اعتدا کہا گیا، یہ ایک سوال کا جواب۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ، تمہارے خلاف تم پر جو دست درازی کرے، تم پر جو زیادتی کرے اس پر تم زیادتی کرو، تمہارے خلاف جو دست درازی کرے اس پر تم دست درازی کرو۔ تو دست درازی کے بدلے میں جو فعل اس کے مقابلے میں کیا جائے وہ دست درازی اور زیادتی نہیں ہے۔ ظلم کے مقابلے میں جو فعل وجود میں آئے وہ اعتدا نہیں ہے، مگر یہاں پر کیا کہا گیا؟ فاعتدوا، تم اس پر دست درازی کرو۔ یہ سوال ہے، تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اعتدا کے مقابلے کو اعتدا کہا گیا، کیوں؟ اس کے صورت میں مقابل بہی سے مشابہ ہونے کی وجہ سے، مشابہ ہونے حاصل جواب یہ کہ یہاں پر جو ظالمانہ فعل کے بدلے میں، اعتدا کے بدلے مقابلے میں صادر ہونے والے فعل کی تعبیر اعتدا سے کر دی گئی، صرف صورتاً دونوں فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کہ ادھر سے بھی قتل ادھر سے بھی قتل، ادھر سے بھی قتل، دونوں طرف کا فعل ایک جیسا ہے صورت میں، اس لیے دونوں کی تعبیر اعتدا سے کر دی گئی ہے۔ تو اعتدا کے مقابلے کو بھی اعتدا کہا گیا، اس کی مقابل بہی میں مشابہ ہونے کی وجہ سے صورت میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، انتصار بدلہ لینے میں اور ترک اعتدا میں۔ واعلموا، اور جان لو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی حدود توڑنے سے بچتے ہیں۔ تو اللہ متقین کے ساتھ ہے، بار بار یہ لفظ، یعنی مدد کے ذریعے سے، نصرت کے ذریعے سے اللہ کی مدد انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو متقی ہیں، یہ معنی ہے جو اللہ کی حدود توڑنے سے بچتے ہیں، اللہ کی مدد ان پر ہوتی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اس کی راہ میں، یعنی اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرو۔ اللہ کی فرما برداری کس میں خرچ کرنا؟ خواہ وہ جہاد ہو یا غیر جہاد ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش میں مالی قربانیاں کرنا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی ہلاکت کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے، اور آخرت میں تم سے سخت باز پرس ہوگی۔ اور راہ خدا میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایک ترجمہ کر چکا ہوں، دوسرا ترجمہ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دو ترجمہ، وجہ ابھی آپ جانیں گے۔ ایک ترجمہ جو کیا، پہلا ترجمہ کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالو، اس طور پر کہ وَلَا تُلْقُوا کا مفعول مقدر ہے اور با اپنی جگہ زائدہ نہیں ہے۔
اور وہ انفسکم ہے ایک، یہ ترجمہ انفسکم کو مقدر ماننے کی تقدیر پہ۔ دوسرا ترجمہ جیسے مصنف اختیار کیے کہ یہاں بِأَيْدِيكُم میں با زائدہ ہے، با زائدہ ہے، اور ایدی سے مراد انفس ہے، یعنی اپنے آپ کو۔ اس طور تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے کہ ید بول کر کے یہاں پوری ذات مراد ہے۔ تو دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے، یہ ترجمہ بھی درست ہے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا، اور یہ ترجمہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بِأَيْدِيكُمْ اے انفسکم، تو بات آپ سمجھ چکے کہ کہنا چاہ رہے ہیں ایدی سے مراد انفس، اور بِأَيْدِيكُمْ میں جو با ہے یہ زائدہ ہے مفعول بہ میں، اس لیے کہ القا یہ متعدی بنفس ہی ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ۔ تو ایک قول تو یہ کہ با زائدہ ہے، اور ایک دوسرا قول یہ کہ نہیں، با زائدہ نہیں ہے، مفعول محذوف ہے، اور وہ انفسکم ہے۔ تو عبارت یوں بنی وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تہلکہ ہلاک کے معنی میں ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، خرچہ روک کر کے، جہاد میں خرچہ روک کر کے، یا ترک جہاد کر کے، اس لیے کہ اس سے تمہارے دشمن طاقتور ہوں گے۔ وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے بس کر دے، اور عمل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے، اپنی پوری قابلیت، اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دے، اور دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلا درجہ محض عبادت کا درجہ ہے، جس کے لیے صرف تقویٰ اور خوف کافی ہو جاتا ہے، اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے، جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو نفقہ وغیرہ میں۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ رب العزت، یقیناً اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے یصیبہم، یعنی اللہ رب العزت محسنوں کو ان کی محبت کا اچھا جزا دیتا ہے۔ تو یحب کی تفسیر مصنف کس سے کر رہے ہیں؟ یحب کی یصیب سے کر رہے ہیں۔ اس تفسیر میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں یہ کہ اللہ محبت کرتا ہے، محبت تو محبوب کی طرف دل کے جھکاؤ کا نام ہے، مائل ہونے کا نام ہے، اور یہ اللہ کے حق میں محال ہے، مگر محبوب کی طرف دل کا مائل ہونا اس کو لازم ہے اچھا صلہ دینا، تو یہاں پر لازمی معنی مراد ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یحبو کی تفسیر انہوں نے یصیبہم سے کی۔